دوستو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر اب 20 سال سے زیادہ ہو چکی تھی۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کبھی نانا کبھی کسی عزیز رشتہ دار کی جانب سے بیرون ملک تجارتی قافلوں کے ساتھ سفر کرنے کی دعوت ملتی رہی، لیکن ایک بار یہ دعوت ایسے تاجر کی جانب سے ملی جو خود سفر نہیں کر سکتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حیثیت میں تجارتی سفر کامیابی سے مکمل کیا تو اسی نوعیت کی دوسری ذمہ داریوں کا راستہ کھل گیا۔ اس طرح کے روزگار نے بہتر زندگی کا سامان فراہم کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا اور سرپرست ابو طالب اس زمانے میں 3 بیٹوں کے باپ تھے۔ سب سے بڑے بیٹے طالب تو تقریباً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم عمر تھے۔ عقیل کی عمر 13 یا 14 سال کی تھی اور جعفر 4 سال کے بچے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچوں میں بہت خوش رہتے تھے اور ان سے خوب کھیلتے تھے۔ جعفر سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت بہت زیادہ تھی۔ جعفر نہایت خوبصورت اور سمجھدار بچہ تھا۔ وہ اپنے چچا زاد بھائی کی محبت کا جواب بڑی محبت سے دیتا تھا اور یہ محبت دیر پا ثابت ہوئی۔ دوستو ابو طالب کی بیٹیاں بھی تھیں، ان میں سے ایک شادی کے قابل تھی جن کا نام فاختہ تھا، لیکن بعد میں انہیں ام بانی کہا جانے لگا اور اسی نام سے ہمیشہ یاد رکھا گیا۔ ابو طالب نے اپنی بیٹی کی شادی اپنے والدہ کے بھائی کے بیٹے یعنی ماموں زاد بھائی حبیرہ سے کر دی۔ حبیرہ نہ صرف مالدار شخص تھے بلکہ ابو طالب کی طرح فطری طور پر شاعر بھی تھے۔ مکہ میں مخزومیوں کا ایک دار تھا جو عروج پکڑ رہا تھا اور بنو ہاشم ان کے مقابلے میں کمزور پڑتے جا رہے تھے۔ انہی وجوہات کی بنیاد پر ام بانی کا نکاح حبیرہ سے کر دیا گیا۔ مکہ کے ایک امیر سوداگر خاندان اسد سے تعلق رکھنے والی ایک خاتون حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا تھی جو کہ ورقہ بن نوفل کی چچا زاد بہن تھی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا کی 2 شادیاں پہلے ہو چکی تھی اور دوسرے شوہر کے انتقال کے بعد آپ رضی اللہ تعالی عنہا نے دیگر افراد کی خدمات حاصل کر کے اپنا تجارتی کاروبار جاری رکھا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ میں الامین کہا جانے لگا، یعنی قابل اعتماد اور قابل بھروسہ۔ ان کی یہ شہرت ان تاجروں کے ذاتی تجربات سے شروع ہوئی جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وقتاً فوقتاً اپنا تجارتی سامان دے کر بھیجا تھا۔ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی مختلف خاندانی ذرائع سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق بہت اچھی باتیں سنی تھی۔ ایک دن آپ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پیغام بھیجا اور خواہش ظاہر کی کہ وہ اپنا تجارتی سامان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ملک شام بھیجنا چاہتی ہیں اور اس کام کے بدلے وہ بڑی سے بڑی اجرت کے مقابلے میں 2 گنی اجرت دینے کو تیار ہیں۔ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس سفر کے لیے میسرہ نامی لڑکے کو خادم کے طور پر بھی روانہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی پیشکش کو قبول کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خادم میسرہ کو ساتھ لیا اور سامان تجارت لے کر شمال کی جانب سفر پر روانہ ہو گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شام کے جنوب میں بصرہ کے مقام پر پہنچے تو ایک درخت کے سائے میں قیام فرمایا۔ یہ درخت ایک خانقاہ یعنی عبادت گاہ کے قریب تھا جہاں نستور نامی راہب رہا کرتا تھا۔ کیونکہ مسافروں کی قیام گاہ کی جگہ عمومی طور پر تبدیل نہیں ہوتی تھی، اسی لیے ممکن ہے کہ یہ وہی درخت ہو جہاں 15 برس قبل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا کے ساتھ سفر کے دوران قیام فرمایا تھا۔ اس وقت راہب بحیرہ تھا جو اب وفات پا چکا تھا اور اس جگہ نستور راہب آ چکا تھا۔ میسرہ کا بیان ہے کہ راہب اپنی خانگاہ سے باہر آیا اور اس سے پوچھا، یہ کون ہے جو درخت کے نیچے آرام کر رہا ہے؟ میسرہ نے جواب دیا کہ وہ ایک قریشی ہیں اور مزید کہا کہ وہ ان لوگوں میں سے ہیں جو خانہ کعبہ کی حفاظت کرتے ہیں۔ نستور راہب نے کہا، اس درخت کے نیچے سوائے ایک نبی کے کوئی اور آرام نہیں کرتا۔ مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔